السلام علیکم. پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ نازیہ اکرم. جناب, موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں موسیقی کو بہت منفرد مقام حاصل ہے. یہ موسیقی ہی ہے جس کے ذریعے ملکہ ترنم نور جہاں نے سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ پیدا کیا, اور موسیقی کے ذریعے ہی گلوکارہ شکیرہ فٹ بال کے ورلڈ کپ میچ میں کھلاڑیوں کا حوصلہ بڑھاتی ہوئی نظر آئیں, اور موسیقی کی وجہ سے ہی بھارت کے شنکر مہادیون آواز کے جادو سے کرکٹ ورلڈ کپ میں کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے نظر آئے. اور موسیقی انسان کے دل اور دماغ کو سکون بخشتی ہے. موسیقی بہت ساری اقسام ہے, اور یہ اقسام کیا ہیں اور لوگ کیسی موسیقی پسند کرتے ہیں, آج ہم اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہیں. السلام علیکم محمود صاحب. جی وعلیکم السلام. ایک دفعہ پھر سے ویلکم بیک. آپ پہلے بھی ہمارے شو میں آئے اور بہت آپ سے گپ شپ رہی اور بہت اچھی باتیں رہیں. اچھا محمود صاحب, آج ہم بات کریں گے موسیقی کے حوالے سے. ظاہر ہے آپ کا بھی تعلق موسیقی سے بہت گہرا تعلق ہے, تو اگر ہم موسیقی کی بات کریں تو اس کے لیے کیا ایک مسلسل ریاضت جو ہے اور مشق کرنی کتنی اہم ہے؟ بہت زیادہ اہم ہے, اور ڈپینڈنگ آن آپ کس کیپیسٹی میں کھیلنا چاہتے ہیں, اپنی اسکلس کو کتنا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اس حساب سے اٹس اے فل ٹائم فل آن جاب, اٹس اے رسپانسبلٹی. اچھا, آپ جیسا کہہ رہے ہیں اٹس اے فل ٹائم جاب. اگر فل ٹائم جاب یعنی کہ اگر ہم ایسے نہیں کر سکتے, اس کو ہم ایز اے ہابی نہیں لے پائیں گے, یا اس کو اگر ہم ایک کہیں کہ ٹھیک ہے ہم باقی سارے کام بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ میں موسیقی بھی جاری رکھے, تو یہ اٹس اے ٹف جاب, ایسا نہیں ہوتا. مطلب اگر میں اتنا خوش قسمت ہوں کہ بغیر کام کیے کام میں اچھا ہو جاؤں, کچھ لوگ ہوں گے ایسے آئی ایم شیور, لیکن ان مائی کیس آئی ہیو ٹو ورک آن اٹ. اور جتنے لوگوں سے میں انسپائر ہوا, جن لوگوں نے کافی اچھا کام کیا ہے, ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد یہی پتہ چلا کہ یو ہیو ٹو پرسسٹنٹلی گو آفٹر اٹ. ایک دفعہ میں ہمارے پرانے پروڈیوسر میوزک ڈائریکٹر رہے ہوئے نوشاد, میں ان سے ملا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, تو اگر میں کتنے گھنٹے ریاض کروں دن میں تو وہ ٹھیک رہے گا. تو کہنے لگے کہ اگر 24 گھنٹے کر رہے ہو تو کم ہے. تو اٹس اے تھنگ یو ہیو ٹو ڈیولپ. آن گوئنگ پروسیس, آپ کو کنٹینیوسلی کرنا پڑتا ہے. اچھا محمود صاحب, آپ کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ نے اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کیا, کس طرح اسٹارٹ کیا, کیا سوچا اور کیا چاہتے تھے آپ کرنا اور وہی ہوا؟ میں ہمیشہ سے بچپن سے ہی مجھے گانے کا شوق تھا, بجانے کا شوق تھا, اور اپنی پوئٹری لکھنے کا شوق تھا, اور اپنی آواز کو ریکارڈ کر کے لسن بیک کا شوق تھا, بہت زیادہ جنون کی حد تک. تو اس کو میں نے پرسو کیا لاس اینجلس میں ایز اے ساؤنڈ انجینئر. جاب شروع کی when I was very young. تو پروڈکشن سیکھی, ہاؤ دے میک ریکارڈس, ہاؤ ٹو میک سانگس, ہاؤ ٹو ارینج سانگس, ہاؤ ٹو پروڈیوس سانگس, ہاؤ ٹو ساؤنڈ انجینئر سانگس, ہاؤ ٹو مکس سانگس. یہ ساری اسکلس ڈیولپ کرتے 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 کوئی مجھے 10-12 سال اس میں ہی لگے. مگر اس کے دورانیہ میں میں نے اپنا جو اسکلس تھیں, گٹار بجانا, آواز کا ہونا, وہ سب میں ریاضت ساتھ ساتھ کرتا رہا. لیکن مجھے یہ بہت زیادہ ضروری تھا یہ جاننا کہ یہ کام کس طرح سے ہوتا, ہاؤ ڈز دس ورک ان سینس آف میوزک. اچھا, آپ نے پھر وہاں سے سیکھا اور اس کے بعد آپ نے جو اپنا خود پھر اسٹارٹ کر دیا. پھر میں نے اپنا سولو البم کرنے کا پلان بنایا, اور اس کو خود ہی لکھا اور خود ہی پروڈیوس کیا. اس کو US میں ریلیز کیا ان 1990. تو کتنی پاپولیرٹی ملی, مطلب کتنا فیمس رہا؟ اس پہلا والا تو کسی کو بھی کچھ یو آر جسٹ اٹس دی فرسٹ ریکارڈ, نو بڈی نوز اباؤٹ اٹ. لیکن اس سے ہوا یہ کہ وہ CD نصرت فتح علی خان نے سن لی, تو اس سے میرا پھر وہاں کانٹیکٹ بن گیا. پھر میں نے ان کے ساتھ کام کیا. تو اٹس ناٹ, میرے ذہن میں کبھی بھی کمرشل سکسیس از ناٹ ایز امپورٹنٹ ایز سیلف سیٹسفیکٹری سکسیس. تو ایز لانگ ایز یو گیٹ ٹو ڈو وٹ یو پلان ٹو ڈو, اگر وہ کام ہو جائے تو اٹس اے سکسیزفل وینچر. تو اٹ پیڈ آف ان دا لانگ رن. تو آپ کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس مقام پہ پہنچ گئے ہوئے جہاں پہ آپ پہنچنا چاہتے تھے؟ یو ہیو ڈن انف یو تھنک. دیکھیے, ایک زمانہ تھا کہ جاب کی, جیسے جابس ہوتی ہیں, میری ساؤنڈ انجینئرنگ کی جاب تھی. جاب کی, پیسے جمع کیے, 6-8 مہینے میں پیسے جمع کیے, ریکارڈنگ اسٹوڈیو کو بک کیا, اسٹوڈیو گئے, 4-5 گانے ریکارڈ کیے, گھر لے کے آئے سارے پیسے خرچ کرنے کے بعد, اور گھر آ کے گانے سنے اور CD توڑ دی اور رونا شروع کر دیا. اور مصیبت ڈل گئی کہ ایک تو پیسے بھی گئے اور کام بھی آپ کو پسند نہیں ہے اپنا.
وہ اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ آپ جانا چاہتے تھے. تو it took me about 10 to 12 years to write one song that I liked. اچھا ویسے آپ جس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بہت زیادہ مطلب ٹف ٹائم بھی دیکھا, تو آپ نے کیا ویسے کتنی اب تک کتنی البمز آپ نے ریلیز کر لی ہیں؟ میں 8-9 البمس کر چکا ہوں, لیکن اٹس ناٹ اے البمس گیم اینی مور, اٹس اباؤٹ دا کیٹلاگ گیم کہ آپ کا کیا کیٹلاگ ہے. تو آئی ہیو 1000+ songs in my catalog, all different sounds. اور وہ سارے سانگس جو ہیں وہ فیمس ہیں اور سب پسند. I have a niche following, جیسے کہ YouTube ہے, اس پہ there is people who come and listen, روز ہی سننا ان کو ہوتا ہے, and I have a lot of views on my YouTube stuff. اچھا یوٹیوب کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب کو اپروچ کیا, that was something different approach. تو کیا کس طرح سے آپ نے کیا سوچا اور کیا سوچ کے آپ نے جو ہے اس یوٹیوب کو جو ہے اپروچ کیا اور وہاں پہ جا کے آپ نے کہا کہ میں نے اس مارکیٹ کو جو ہے ٹارگیٹ کرنا ہے؟ دیکھیے میرے جیسا آرٹسٹ جس کا ہر وہ کام کرنے والا آرٹسٹ جس کے پاس ٹائم نہیں ہے کچھ اور کرنے کا, بٹ ریاضت کے سوا اس کو اور کوئی فرصت نہیں ہے, وہ سوشلائز بھی نہیں کر سکتا, وہ کسی کلک کا بھی پارٹ نہیں بن سکتا, وہ کچھ پولیٹیکلی بھی کچھ نہیں جانتا, وہ تو اپنے کام سے لگاؤ میں بیٹھا ہوا ہے. اس آرٹسٹ کے لیے انٹرنیٹ واز اے بگ تھنگ کہ وہی یہ تو میں نے کچھ کرنا بھی نہیں, اور میں اگر صرف اسٹوڈیو سے ہی کام اپلوڈ کر دوں اور لوگ سن سکیں, تو دیٹ واز اے بگ 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 ون فار می. تو میں نے اس پہ پرسو شروع کر دیا, اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. کتنا ٹائم لگا آپ کو اس کو ٹارگیٹ کرنے میں؟ Well, I just approached YouTube and I asked them to make a case study about an artist who doesn't release any records but makes it big on YouTube. تو آپ نے یہ آسٹریلیا میں کیا؟ یہ میں نے آسٹریلیا میں کیا, جی. صحیح. اچھا محمود صاحب, ناؤ یو آر ویری سکسیزفل ماشاء اللہ, مطلب اس میں کوئی کوشچن تو ہے نہیں. تو اگر آپ پیچھے جائیں, اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو بہت سارا ہارڈ ٹائم آپ نے گزارا, بہت ساری ہارڈ شپس رہی آپ کی لائف میں, تو آپ وہ کیا ہارڈ شپس تھیں آپ کے خیال میں جس نے آپ کو اتنا پالش کر دیا؟ ہارڈ شپس پیسوں کی سب سے بڑی, جب آپ سارے کام چھوڑ کے ایک کام پہ لگتے ہو تو ہاؤ ڈو یو پے بلز, ہاؤ ڈو یو ٹیک کیئر یور سیلف, ہاؤ ڈو یو موو سوشلی, اور اس پہ آپ کا اپنا بھی ایک شک کہ کیا میں کر پاؤں گا یا نہیں, کیا میں نے صحیح راستہ چوز کیا یا نہیں, کاش میں وہ کر لیتا. تو بیسکلی آپ کو کاش کا گلا گھونٹنا پڑ جاتا. یو ہیو ٹو کل کاش آؤٹ آف یور لائف. دیر از نو سچ تھنگ ایز کاش یہ ہوتا. جو ہے, جو ملا ہے, اسی کو آپ نے لے کے چلنا ہے. اور اگر ٹائم ٹف ہے تو آپ کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, جسٹ لائک کسی بیج کو پریشر میں ڈال کے اس کا تیل نکالتے ہیں. سیم ایگزامپل, اگر آپ کوئی بھی کام زندگی میں کر رہے ہیں اور آپ کو ٹف ٹائم آ رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ابھی مجھے خدا نے پریشر میں ڈالا ہوا ہے, مجھے پکا رہا ہے وہ ہلکی آنچ پہ, آلموسٹ ان اے سینس آپ کی کریم بن رہی ہے. تو جتنی بھی تلخیاں ہیں, جتنی بھی ہارڈ شپس تھیں, دے آل پارٹ آف ہو یو بیکم لیٹر, تاکہ آپ اتنے انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آپ بڑے لیول پہ سوچ سکو. اچھا محمود صاحب, ابھی جو ہے نا یہاں پہ وقت ہو گیا ناظرین ایک چھوٹی سی بریک, لیکن ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم جو ہے محمود صاحب آپ سے کوئی آپ ضرور ہمیں گانا سنائیں گے. شور. اس گانے کا نام ہے لے جا, اینڈ اٹس اباؤٹ اسٹرگل. سو جا یہ جا, میری منزل تو ہے کہاں, میرے جیون کی داستان کیا تو سن رہا. تو لے جا یہ من, میرے سب رنگ ہیں تیرے دم, میرے جیون کا یہ ستم تیرا بڑا کرم. تو جانے محبت کیا, تو جانے امانت کیا, جانے تمنا تو ہے صدیوں کا فیصلہ. تو لے جا یہ جا, میری منزل تو ہے کہاں, میرے جیون کی داستان کیا تو سن رہا. لے جا یہ من, میرے سب رنگ ہے تیرے دم, میرے جیون کا یہ ستم تیرا بڑا کرم. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین ابھی ہم جو ہے محمود خان صاحب سے باتیں بھی کرتے رہیں گے, لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ایک رپورٹ جو کہ محمود صاحب کے حوالے سے ہی ہے.
محمود خان کا تعلق تو زندہ دلوں کے شہر لاہور سے ہے، لیکن وہ اپنے ٹیلنٹ کے باعث دنیا بھر میں موسیقی کے شائقین کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ اسسٹنٹ ساؤنڈ انجینئر سے کیریئر کا آغاز کرنے والے محمود خان خود کی تلاش میں امریکہ نکلے اور لاس اینجلس میں ایک میوزک کمپنی میں ملازمت کی۔ کہتے ہیں جب بھوک اور شوق ملتے ہیں تو قسمت کی دیوی انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے، جنہیں شوق کی بھوک ہر وقت ستائے۔ محمود خان نے بھی اپنی ذات میں چھپے اظہار کے تمام دریچوں کو کھولا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے محسوس کیے۔ کیسا یہ زمانہ دل کو میرے جچتا نہیں، کیا ہی دل کا کرنا، میں یہاں ہوں تو ہے کہیں۔ لیرکسٹ، رائٹر، پرفارمر، پروڈیوسر محمود خان نے ہر سنگ میل کامیابی سے عبور کیا۔ محمود خان نے امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ میں بہت جلد خود کو منوا لیا۔ بر صغیر پاک و ہند کے وہ پہلے آرٹسٹ ہیں جنہیں آسٹریلیا میں ڈسٹنگوشڈ ٹیلنٹ قرار دیا گیا۔ ان کے گیت لائک دا ریور کو آسٹریلیا کے مقبول ترین ٹی وی شو دا کیرا اینڈ شو میں نمبر 1 قرار دیا گیا۔ محمود خان آسٹریلین پاپ چارٹ پر بھی نمبر 1 ہے۔ تیرے بغیر، میں گنوں دن، مائی چائلڈ ریٹرنز سمیت محمود خان کی پرفارمنسز کو بہت شہرت ملی۔ وہ سڈنی اوپرا ہاؤس میں لائیو پرفارم کرنے والے پہلے پاکستانی سنگر ہیں جنہیں یوٹیوب پر 50 ملین شائقین نے دیکھا۔ میوزک میں محمود خان کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے بلیک میوزک اور ایسٹرن میوزک کے فیوژن سے میوزک کی نئی فارم ایجاد کی جسے محمود خان فنک کا نام دیا۔ میوزک میں محمود خان کے سفر کو ہنگری کے فلم میکر زولسٹ نیگن نے ڈاکومنٹری جرنی آف اے نیو ساؤنڈ میں عکس بند کیا۔ محمود خان نے استاد نصرت فتح علی خان، پیارے لال، نوشاد اور مورس گبز سمیت کئی لیجنڈ آرٹسٹ کے ساتھ کام کیا۔ جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھ لی، ہم محمود خان صاحب سے بات کریں گے۔ اچھا محمود صاحب، آپ نے سڈنی اوپرا ہاؤس میں بھی جو ہے پرفارم کیا، اس کا جو ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ کیا ایکسپیرینس تھا اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو ڈو دیٹ؟ سڈنی اوپرا ہاؤس کا بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیرینس، کیونکہ سڈنی اوپرا ہاؤس از لائک این آئیکونک وینیو، اور وہاں پہ اٹ وازنٹ اونلی اباؤٹ دا پرفارمنس، اٹ واز اباؤٹ ریکارڈنگ این البم دیئر۔ بڑے کم لوگوں نے ریکارڈ کیا اور ایز اے پاکستانی تو کسی نے بھی نہیں کیا، تو آئی وینٹ ان اینڈ آئی ریکارڈیڈ اے لائیو البم۔ بہت زیادہ مزہ آیا۔ آسٹریلین بینڈ تھا میرے پاس 12 ممبرس کا۔ ہم لوگوں نے کوئی 6 مہینے بینڈ کے ساتھ ریہرسل کر کے اس کو پالش کر کے گانے لکھ کے، کافی گانے انگلش میں بھی کیے، کافی کچھ آدھے اردو میں تھے آدھے انگلش میں تھے، وہ سارے کر کے ریکارڈ کیا۔ البم ریکارڈ ہوا، البم میں سے ایک گانا لائک دا ریور ابھر کے سامنے آیا اور اس کو مکس کیا گیا اور اس کو ریلیز کیا گیا آسٹریلیا میں۔ MGM واز دا ڈسٹریبیوشن کمپنی دیٹ ریلیزڈ اٹ، اور میرا اپنا میوزک لیبل سانگز آف پیپل ریلیزڈ اٹ ٹوگیدر ان اے جوائنٹ وینچر۔ دا سانگ وینٹ ٹو نمبر 1 آن دا آسٹریلین پاپ چارٹس، جس کا ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ ہم تو صرف سنگل ریلیز کرنے کے اس میں تھے کہ ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اینڈ اٹ وینٹ بگ۔ صحیح۔ اچھا ویسے محمود صاحب، آپ نے بہت سارے مطلب گانوں کی موسیقی دی تو جن کو بہت زیادہ پسند بھی کیا گیا، تو کبھی مطلب تعریف بھی ہوتی ہے تو کرٹیسزم ہوتی ہے؟ بہت شروع میں تو بہت کرٹیسزم، جب میں سے 10-12 سال پہلے کام خاص طور پہ اردو میں کرتا تھا تو یہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کلام کیوں نہیں گا رہے، آپ فلانا کیوں نہیں۔ اس وقت یہ ٹرینڈ تھا، ہر انسان کلامیں کر رہا تھا، کیونکہ یو گیٹ ایکسٹرا ایکسپوجر بیکاز اف یو یوز سم بگ پرسنز ورک۔ مگر میرا یہ تھا کہ میں نے خود لکھنا ہے، میں نے خود کرنا ہے۔ پھر اس میں ان دنوں یہ بھی تھا کہ کسی سے گواتے کیوں نہیں ہو، تو میرا آنسر یہ ہوا کرتا تھا کہ میں نے صرف نصرت فتح علی خان سے اس حساب سے پیار کیا اور ان سے میں نے اپنے گانے گوائے، اب مجھے کسی اور سے گانے گوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں جو خود گانے کا بہت زیادہ شوق ہے، اپنا ہی لکھا ہوا، اگر کسی اور کا لکھا ہوا ہے تو آئی ڈونٹ ریلی کیئر اباؤٹ اٹ۔
اوکے. اچھا محمود صاحب, آپ پاکستان وین ڈیڈ یو ڈیسائڈ کہ آپ نے پاکستان آنا ہے, اور کیا مقصد کیا ہے آپ کا پاکستان آنے کا, کہ آپ نے یہیں رہنا ہے, یہیں پہ کام شام کرتے رہنا ہے, یا یو وانٹ ٹو گو بیک؟ I want to play in both regions. Australia is home now, اور پاکستان تو is home as well. تو اب یہاں کا میڈیا بھی بڑا اسٹرانگ ہو گیا. ایک زمانے میں مجھے انڈیا جانا پڑتا تھا ایکسپوجر لینے کے لیے, اور I never enjoyed those trips and I never really liked that playing ground for reasons that we can talk about some other time maybe. لیکن مجھے اس سے زیادہ خوشی, میں اس دفعہ جب آیا ہوں اور یہاں پہ میڈیا ہے اور آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, دس از سچ اے ہیوج تھنگ فار somebody like me, جو کہ اپنے ہی گھر میں کام کرنا زیادہ پسند اچھا کرتا. محمود صاحب, آپ واپس آئے, آپ کس طرح کے آپ کو حالات بدلے ہوئے لگے جب آپ گئے تھے اینڈ ناؤ یو ار بیک؟ تو بہت زیادہ ٹائم چینج ہو گیا, اور پازیٹیولی یہاں پہ حالات بہتر ہوئے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں تو بہت زیادہ فرق ہے. مطلب آپ کی سڑکیں بہتر ہو گئی ہیں, آپ کے انٹرنیٹ بہتر ہو گیا ہے, آپ کا میڈیا ایک دم سے باہر آ گیا ہے, آپ کے کافی کام مجھے ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں اس ملک میں, جو کہ بہت ایکسائٹنگ ہے. اچھا, ویسے آرٹسٹ کے حوالے سے بات کریں تو آرٹسٹ کے حوالے سے بھی آپ کو یہ دیکھتے ہیں کہ امپروومنٹ آئی ہے ملک میں, جس طرح آپ بھی کہہ رہے کہ آپ کو بھی مطلب انڈیا جانا پڑتا تھا. ویسے اگر آپ کو بھی کچھ آئیڈیا, تو ہمارے یہاں کے بہت سارے اچھے سنگرز, ان کو پاکستان میں رہتے ہوئے شاید اتنا فیم نہیں ملا ہے. اگر وہ انڈیا گئے, انہوں نے جا کے انڈیا میں کام کیا ہے تو ان کو بہت فیم ملا ہے, تو پاکستان میں بھی ان کی بہت واہ واہ, بہت نام ہو گیا ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب جس زمانے میں انڈیا کا میڈیا بہت بڑا تھا, اب تو ہمارے مقابلے میں اتنا بڑا نہیں ہے بڑا ہے, لیکن ایک زمانے میں بہت فرق تھا. تو اس زمانے میں جب آپ کے سنگرز باہر جاتے تھے, انڈیا جاتے تھے, تو آف کورس دے وڈ گیٹ مور ایکسپوجر, یو نو. اور ہمارے یہاں ایک سائیکی بھی ہے کہ جو انڈیا جا کے سکسیزفل ہوا, وہ وہاں پہ پاکستان میں پھر آپ کے سب پیچھے بھاگیں گے. اینڈ آئی تھنک دوز تھنگز ہیو چینجڈ. اس ٹرپ پہ میں نے یہ بڑا نوٹ کیا ہے کہ دیر از اے اسٹرانگ سینس آف بینگ اے پاکستانی, جو میں نے ہمیشہ سے فیل بھی کیا ہے, لیکن بیکاز یو ہیو ٹو سورٹ آف باؤ ڈاؤن ٹو دا رول سم ٹائمس. تو آپ کو لگتا ہے قدر کی جاتی ہے یہاں پہ ٹیلنٹ کی؟ I think so. I mean, میں آپ کا زندہ مثال of it. I did not make it big in India. تو You know, I made it big somewhere else. ہاں, no doubt about it. اچھا, آپ نے واپس آ کے کوئی کانسرٹس وغیرہ کی ہیں؟ ابھی تک I'm just in a phase کہ میں sort of enjoy کر رہا ہوں. For the past 3 months I'm kind of off from working. ملک میں آ کے ابھی سکون کر رہے ہیں, آپ نے کہا کہ میں آہستہ آہستہ کام اسٹارٹ کر. تو کس قسم کا کام اسٹارٹ کرنے کا آپ مطلب کیا پلان کر رہے ہیں کہ چلیں 3 مہینے آرام یا 4 مہینے آرام کے بعد اب آپ نے جو ہے اسٹارٹ یہاں سے لینا, میں نے یہ شروع کرنا ہے؟ As such آرام تو ہے نہیں, you know. There is always something going on. لیکن the big project that I've taken up and I'm progressing in is the film that I'm making as a director producer with a company in Los Angeles called the Showdown Staging Company. ان کے ساتھ مل کے ایک فلم پروجیکٹ ہو رہا ہے جو کہ آہستہ آہستہ پروگریس کر رہا ہے. اچھا, کس طرح سے ہمارے ناظرین کو بتائے گا کہ کس قسم کی آپ فلم, مطلب وہ کیا ہے, کیا پروجیکٹ ہے, کس قسم کی فلم از کالڈ, اس میں انگریز ہوں گے, اس میں پاکستانی ہوں گے, اس میں انڈینز ہوں گے, اس میں کون ہوگا؟ مطلب اس میں ڈیفینیٹلی انڈینز نہیں ہوں گے, اس میں ڈیفینیٹلی انگریز ہوں گے. اور فلم از کالڈ لیبراڈور. اس کا یوٹیوب پہ بھی چینل ہے, you can go YouTube پہ جا کر you can search for Labrador. I'm doing the music of it and for the film, and also the production and the film directions. It's a very exciting project. تو آپ کیا آپ نے ظاہر ہے مطلب آپ نے ساری ساؤنڈ انجینئرنگ بھی کر لی ہے اور آپ نے فلم میکنگ بھی کر لی ہے, تو سارا کچھ آپ ہی کرنے والے ہیں اس فلم کے لیے, یا مطلب آپ مل کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اسٹوری پروجیکٹ آپ ہیڈ کر رہے ہیں, مطلب اسٹوری کانسیپٹ میرا ہے, اور جو اس کا اسکرین پلے ہے وہ کانسیپٹ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ شور. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسکرین پلے از بینگ ڈن بائی فلپ کوبلر, جنہوں نے لائن کنگ 2 اور بیوٹی اینڈ دا بیسٹ لکھی ہے, وہ انہوں نے اسکرین پلے کرا ہے. اینڈ دا اسٹوری از بیسڈ آن پرسونیفیکیشن آف ورچوز. جو آپ کے ورچوز ہیں لائک ہوپ, لو, کریج, دے بیکم ہیومن بینگز. وہ انسان کی شکل لے لیتے ہیں اینڈ دین دے ڈو سم تھنگ. تو دا فلم از اباؤٹ دیٹ. اچھا, اگر ہم ویسے ہمارے یہاں
کافی سارے سنگرز ہیں, تو آپ بتائیں ہمیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت موجودہ, مطلب ظاہر ہے اگر آپ نصرت فتح علی خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو وہ تو مطلب ٹھیک ہے, ایک لیجنڈ ہے, اور مطلب اب وہ نہیں ہے, جو پریزنٹ ہے ان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون ہو از ڈوئنگ ریئلی گڈ؟ دیکھیے اس حساب سے ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو پرابلمس بیکاز میں شکر ہمیشہ ادا کرتا ہوں رادر دین لوکنگ ایٹ پرابلمس, لیکن ایک چھوٹا سا یہ اگر چینج ہو جائے اور ماڈیفائی ہو جائے کہ ہمارے یہاں سانگ رائٹرس کو ان کی رائلٹیز ملنی شروع ہو جائیں ان کے کام کی, بے شک ایک ڈیٹا بیس ہو جس میں ہزاروں رائٹرز رجسٹرڈ ہوں جنہوں نے پرانا, ابھی آپ نے نور جہاں کے گیت کی بات کی, ٹھیک ہے گانا وہ نور جہاں نے گایا لیکن وہ لکھا کس نے آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا, مجھے بھی نہیں پتا. بیک اینڈ پہ کام کرنے والے لوگ مطلب وہ یہ بیسیکلی ان دا میوزک سینس دس از ناٹ ریئلی دا بیک اینڈ, دس از ویئر دا کریڈٹ مسٹ کم فرام. چلیں ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. یہاں پہ لیں گے ایک کمرشل بریک, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہمیں آپ کا ایک گانا شور میں آپ کو بھی سناتا ہوں, اس کا نام ہے پیار ملتا رہے. آئی بن کے تمنا جو تو میرے سامنے مل جائے, بن جائے دنیا دل میں دل کو تھام کے وہ دیکھو آئے میرے زمانے کے لوگ دو ان کی باریاں, جہاں بھی جائیں بن جائیں گٹاؤں سے پہنے ہیں آئینہ, تو رہے تو تیرا پیار ملتا رہے, تو رہے تو تیرا پیار ملتا رہے, تو رہے تو تیرا پیار ملتا رہے, تو رہے تو تیرا پیار ملتا رہے. بہت شکریہ وقفے کے بعد آنے کا. جی محمود صاحب, ہم آپ سے بات چیت کریں, آپ بتا رہے کہ آپ نے انڈیا میں کام کیا اینڈ یو ڈڈ ناٹ لائک اٹ, تو کیا کن کن لوگوں کے ساتھ آپ نے جا کے کام کیا؟ آئی ایم شیور مطلب ٹھیک ہے وہ ادر ریزنز ہیں کہ آپ کو شاید جانا پسند نہیں تھا یا جو بھی, تو کن کن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا اور کس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ I was signed to one of the biggest music labels in India, Magna Sound, اور انہوں نے میرے 2 البمس انڈیا میں ریلیز کیے. تو انڈیا میں نے کافی میڈیا بھی کیا, ٹی وی پروگرامس بھی کیے اور کافی زیادہ کام کرنے کی کوشش کی, مگر I didn't really enjoy the experience because of the fact کہ politically you have to be corrected to make it there. ان کے یہاں پاور اسٹرکچر کچھ اس طرح کا ہے کہ it's in the hands of a very few people, and they can manipulate things and they want you to say certain things. ریئلی مطلب اچھا وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے کہ یو آر فرام پاکستان اور یو آر مسلم, تو آپ کو تھوڑی مطلب اس طرح سے کرتے ہیں ٹریٹ؟ I mean no اس میں ریلیجن میں تو no, I think India is a اور ایز اے پاکستانی بھی نہیں؟ ایز اے پاکستانی بھی نہیں, مور ایز مجھے پرابلم وہاں پہ جو مورل پرابلمس تھی. اچھا ویسے وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو محمود صاحب عدنان سمیع خان صاحب بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں, اور ہمارے یہاں کے مطلب لوگ جاتے ہیں, عاطف اسلم گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے علی ظفر نے وہاں جا کے کام کیا. علی ظفر نے مطلب گانے بھی گائے, اس کے علاوہ اس نے تو وہاں جا کے مووی بھی کی ہے, اور اچھی خاصی وہ مووی مطلب اس نے کافی بزنس بھی کیا ہے. تو آپ کو مطلب راحت فتح علی خان میں ہے تو وہ مطلب ماشاء اللہ پاکستانی, لیکن اگر آپ ان کا میکسیمم کام دیکھیں تو پرابلی 99% کام وہ انڈیا میں جا کے کر رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا ریزن ہے؟ کیا انہیں یہاں اچھا کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا, یا اس طرح سے ان کی قدر نہیں کی جا رہی, یا کیا ریزن ہے؟ وہ انڈیا نے اپنا میڈیا میں ایک ایسا پاکستانیوں پہ خاص طور پہ ایک ایسا روب جما دیا ہے کہ ہمیں شاید بہت سارے سال لگ جائیں گے, جنریشنز لگ جائیں گی اس سے نکلنے کے لیے. اور یہ جو بھیڑ چال ہے انڈیا جانے کی, یہ اسی کنڈیشننگ کا رزلٹ ہے کہ اوئے اگر ہم نے انڈیا میں کام کیا تو اوئے ہمیں پاکستان میں تو سب سر پہ اٹھائیں گے.
تو اچھا محمود صاحب، یہ ہم بریک پہ جانے سے پہلے یہ بھی بات کر رہے تھے کہ بیک اینڈ کی ہم بات کر رہے تھے کہ جی ہمارے یہاں واقعی میں آپ دیکھیں جو فرنٹ اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے اگر ہم دیکھیں ہمارے سارے سنگرز ان کو ہوتا ہے کہ جی ہم ٹی وی پر آ جائیں، ہم آ کے فیمس ہو جائیں، اور آن اسکرین آنے پہ مطلب زیادہ وہ توجہ دیتے ہیں. جو کمپوزیشنز بنانا اور گانے لکھنا، یہ سارا بیک اینڈ پہ جو کام ہو رہا ہوتا ہے، اب لوگ نہیں اس کو، ایون سنگرز بھی پریفر نہیں کر رہے. کسی اور سے لکھوا لیا، کسی اور سے کمپوز کرا لیا اور گا گو کے خود ہی فرنٹ اسکرین پہ چلے گئے. آئی تھنک وہ میڈیا کی بھی ایک رسپانسبلٹی ہے کہ ان لوگوں کو نکال کے لے کے آؤ. جس نے وہ والے گانے لکھے، جیسے آپ نور جہاں کے گانے کی بات کر رہی تھی، وہ اتنا بڑا گانا ہے. اس نے فوج کو، جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ فوج کو انسپائر کیا، تو وہ کون انسان تھا، اور اس کی فیملی کون تھی، اور وہ کون لوگ تھے، اور یہ لوگ کون ہیں جن کے آج ہم گانے سن کے آگے بڑھتے ہیں. بس جس نے گایا اسی کو لوگ یاد رکھتے ہیں. اور ہمارے یہاں مطلب اتنا یہ جو لکھنے والے، جو بنانے والے، انہی کی وجہ سے فرنٹ پہ جو گا رہے ہیں، جو آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے، وہ فیمس ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اس لحاظ سے انفارچونیٹ ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، انفارچونیٹلی ہم لوگ اس معاملے میں واقعی میں مطلب بہت برا سلوک کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. کیونکہ اگر ہم دیکھیں جب وہ اب آخری ان کی زندگیوں میں وہ اتنی بری حالت میں زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، اور نہ ان کو جگہ دی جاتی جو وہ ڈیزرو کام کو یوز کر کے جو گانے والے ہیں وہ کروڑوں کما رہے ہیں. بالکل صحیح، بالکل مگر ان کا نہ کسی کو پتا ہے، نہ ان کے بچے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. آئی تھنک I'm part of that change, I'm part of that whole revolution you can say in the music industry, جس میں میری نظر صرف اس انسان پہ جاتی ہے کہ کام کس کا ہے. ٹھیک ہے، تم بول رہے ہو، تم گا رہے ہو، تم ویڈیو میں کھڑے ہوئے ہو، تم اچھے بہت لگ رہے ہو، لیکن تم اصل میں کون انسان ہے، کس کی وجہ سے تم یہاں کھڑے ہو. اور انڈیا میں اس کا ایک اور بھی لیول ہے کہ سنگر بھی پیچھے رہ جاتا ہے، اور ایکٹر لپ سنک کر کے سارا کا سارا اٹینشن کھینچ کے، سارے پیسے بھی، نوٹ بھی سارے وہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. اور جو پوری لائن میں لوگ جو کام کرتے ہیں وہ دے نیور گیٹ پیڈ. اچھا، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ چینج آپ کے تھرو چینج آ سکتا ہے؟ آئی تھنک سو، کیونکہ when I travel, when I meet people, these are problems that we are facing. اب آج کے دنوں میں کتنے رائٹرز ہیں جن کا آپ میڈیا میں ہیں، آپ سے اگر میں پوچھوں کہ پاکستان میں کتنے رائٹرز ہیں جو کہ سانگس لکھ رہے ہیں اور ان کے کیا نام ہیں، تو شاید آپ بہت چاند ایک کا آپ 5 بھی شاید نہ لے پائیں. تو وہ ایک کراپ ہے جس کو مار دیا گیا ہے، کیونکہ اس کو کبھی فنڈنگ نہیں ملی، کبھی سکسیس نہیں ملی، کبھی ریکگنیشن بیچارے کو نہیں ملی. لیکن اٹ کین چینج ویری فاسٹ. اگر آپ ریولوشن کی بات کی ہے تو ریولوشن ہمارے ملک میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ریولوشن کی جو ہے ہوا چل پڑی ہے. کافی کچھ پولیٹیکل قسم کی چینجز ایکسپیکٹ کی جا رہی ہیں اور لوگ چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ پاکستانی پالیٹکس کی بات کریں تو کیسے حالات آپ کو لگ رہے ہیں؟ میں اسٹڈی کر رہا ہوں، کبھی کبھی بیٹھ کے میں دیکھتا ہوں. ابھی میں نیا ہوں اس پورے سینیریو میں، لیکن آئی ہوپ سم تھنگ گڈ ہیپنس. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہوپس اتنی زیادہ ہائی ہو جائیں اور اینڈ میں آپ کا ہارٹ بریک ہی ہو، جو کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے بہت زیادہ. صحیح. ویسے جو کرنٹ ہماری گورنمنٹ ہے، جو حالات چل رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سدھر سکتے ہیں، انہی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، یا بس لائک اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا ہے، اب چینج ہو جانا چاہیے؟ جیسے کہ میں نے کہا، میں آئی اونلی لک ایٹ دا پازیٹیو سائڈ آف تھنگس. اس حساب سے تو آئی تھنک تھنگز آر گوئنگ گڈ. Personally, coming from Australia and looking at it from up there. Might be you came after very long time اور اس وقت حالات شاید اس سے بھی خراب تھے، اور اب کی امپروومنٹ دیکھ کے شاید آپ کو لگ رہا ہے. I think ہر حساب سے بہتر ہوئے ہیں. اور جو آپ کے اس وقت جو چلانے والے ہیں وہ بھی انہی لوگوں میں سے بنے ہیں جو آپ لوگ ہیں. کوئی باہر سے ایلینز آ کے آپ پہ حکومت نہیں کر رہا ہے، پاکستانی ہی پاکستان کو چلا رہے ہیں. اور ان کو مطلب دیکھیں نا، ہم بیٹھ کے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ہم ہی لے کر آئے ہیں، ہم نے ووٹ ڈالا ہے، ہمارے ہی لوگ ہیں اور ہم نے ووٹ ڈالے ہیں. ٹھیک ہے نا، اب آپ ان کو بیٹھ کے اتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ نے ووٹ ڈالے. اگر لوگوں سے بات کر رہے ہیں، مطلب میں جس طرح آؤٹ ڈور بھی جاتی ہوں، میں لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں، میں کہتی ہوں جی آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ نے ووٹ دیے. کہتے جی ہم نے ووٹ ہی نہیں دیے. میں نے کہا اس سے بڑھ کے برا کام آپ نے اور کیا ہے؟ آپ نے اپنا ووٹ تک تو استعمال کیا نہیں. اتنے آپ ریسپانسبل نہیں ہے کہ آپ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے آپ اپنا ووٹ تو استعمال نہیں کر رہے، پھر آپ بیٹھ کے گورنمنٹ کو برا بھلا کہہ رہے. اگر آپ نے کیا ہوتا تو شاید آپ کے کوئی بہتر چیز ہوتی. اور اس کے علاوہ ہر ڈیولپنگ نیشن میں ابھی ہم مثال ہی کتنے ہوئے ہیں ایز اے نیشن. ہر ڈیولپنگ نیشن میں فیزز آتے ہیں، پرابلمس ہوتی ہیں، شارٹیجز ہوتی ہیں، بڑے بڑے رائٹس ہوتے ہیں، بڑے بڑے. رشیا کو دیکھ لیے، رشیا ہیز گون تھرو سو مینی ریولیوشنس.
تو ٹائم لگتا ہے. ٹائم لگے گا. ایون ہم بڑی بڑی نیشنز کی بھی بات کریں تو کافی جو ہے, ویسے اس بارے میں ہم جو ہے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پہ ہم ایک دفعہ پھر سے بریک لے لیتے ہیں اور آپ سے گانا بھی سن لیتے ہیں. شور. اس کا نام ہے رہے تو رہے, رہے تو رہے. ہم جب ملے نہیں ابتدا تیرے آنے سے گہرائیاں معصوم ہے پر غم نہ کر بجتی رہے شہنائیاں. تجھے اپنا میں سمجھ تیرا بن کے میں جی لوں, رہے تو رہے بس یوں ہی سدا. تجھے اپنا میں مان تیرا بن کے میں جی لوں, رہے تو رہے بس یوں ہی سدا. ویلکم بیک ناظرین, محمود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ملکی حالات کی. تو اگر ہم ویسے جیسا آپ بھی بتا رہے تھے کہ مطلب رشیا نے بہت زیادہ سفر کیا ہے, بہت سارے ریولوشنز دیکھے, بہت ساری بڑی نیشنز ہیں جن کو مطلب اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہی رہتے ہیں, لیکن شاید ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی آپ کافی عرصے کے بعد آئیں, کافی دیر سے ڈاؤن چل رہا ہے. اور اگر ہم اب دیکھیں ویسے محمود صاحب, تو ہمارے ہاں کے جو سنگرز ہیں انہوں نے بھی پولیٹیکل پارٹیز جوائن کر لی ہیں. اس بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا؟ مجھ سے کوئی یہ پہلے بھی پوچھ رہا تھا, تو مائی کانسیپٹ اس کہ اول تو وہ واقعی میں اپنے کام میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہونا چاہیے کچھ اور بھی کرنے کا, کیونکہ دیٹس ویری ٹف. اور جب ان کے کام کو اسٹڈی کیا جائے تو کام تو کچھ خاص ہے نہیں. یہ لوگ اس طرح کے ہیں میرے خیال سے جو کہ جن کو ایکسپوجر کا چسکا لگا ہوا ہے. دے نو اگر سنگنگ تھوڑی ڈاؤن ہے تو چلو اس طرح سے شہرت حاصل کر لیں. they've always been politically connected to even do music. تو اب اس پولیٹیکل کنیکشن کا ایک بڑا ایڈوانٹیج آ رہا ہے, ایک بڑا ڈیم کھل رہا ہے. لیکن ویسے مطلب اگر دیکھا جائے تو کیوں, جہاں تک مطلب میں سمجھ سکتی ہوں, جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی اس لیے پولیٹیکل پارٹیز, مطلب جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ امریکن سنگرز نے کون سی پارٹیز جوائن کی ہے, تو انہوں نے شاید ہماری جو ینگسٹرز ہیں ان کو گیدر کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی جو کہ ہر سنگر کی مطلب ایک پرٹیکولر ہے نا سرکل اس کا, کہ اس کو پرٹیکولر لوگ پسند کرتے ہیں, ہاں, تو وہ ان سب کو گیدر کر کے شاید اس پولیٹیکل پارٹی کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. لیکن آپ کو نہیں لگتا, آپ کو ویسے ایسا لگتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اینڈ میں اسی طرح جس طرح ہمارے ینگسٹرز کو یوز کیا جاتا ہے, اپنے مقاصد نکالے جاتے ہیں, سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. میں میوزک سننے والا ہوں, جس طرح سے ان کا میوزک میں جتنی ڈیپتھ ہے, اگر اتنی ڈیپتھ ان کی پولیٹیکل فورس میں ہوئی تو پھر تو کچھ نہیں بننے والا, یو نو, کمپیئرڈ ٹو دا میوزک آئی ہیئر. اینڈ آئی ہوپ اٹس ناٹ سو, آئی ہوپ دے ورک ہارڈر ان پالیٹکس دین دے ورک ان میوزک. کیونکہ میوزک تو میں سن رہا ہوں اور سننے سے کچھ لگ نہیں رہا کہ کوئی, آئی تھنک دے آر موسٹلی آفٹر ایکسپوجر. کیونکہ ہمارے ملک میں ایک زمانے میں نے بھی اسٹرگل کی ہوئی ہے, تو جب تک آپ ایک پولیٹیکلی کریکٹلی ایک کلک اور ایک نیش کا حصہ نہیں ہے تب تک آپ کو میڈیا پہ آنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی. اب سب کچھ بدل گیا ہے. ویسے محمود صاحب, آپ کو نہیں لگتا آپ ہمارے سارے سنگرز کو انڈر ریٹ کر رہے ہیں؟ میں نے تو انڈر ریٹ نہیں کیا. آپ ایک ایسا سنگر سانگ رائٹر بتا دیجئے انڈیا سے بھی جو کہ نیو یارک جا کے سیل آؤٹ کرتا ہے میڈیسن اسکوائر گارڈن, اور حالانکہ انڈیا تو اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے. دیر از ناٹ ون. ہاں, انڈینس دیکھنے آئیں گے, لیکن صرف ایک انسان تھا جس نے وہ گیپ فل کیا تھا, اور اس کا نام تھا نصرت فتح علی خان. لیکن وہ خان صاحب ذرا جلدی چلے گئے. اگر آج خان صاحب زندہ ہوتے. اے آر رحمان کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ میں اے آر رحمان از جسٹ اے میوزک ڈائریکٹر. آئی مین ہی از پولیٹیکلی کریکٹ. آسکر لیا ہوا ہے. تو آسکر, اب اگر آپ ہالی ووڈ کی بات کریں تو وہ بھی ایک پولیٹیکلی کریکٹ ہوں گے تو آپ آسکر لیں گے نا. ویسے ہمارے یہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک کیا اسے ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے وراثتی سنگنگ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کامیاب ہے یہاں پہ اور ہو رہی ہے؟ ویسے دیکھنے میں تو لگتی ہے اس کو میرے خیال میں اس طرح سے پروموٹ ہی نہیں کیا گیا. وراثتی والے لوگ بھی نظر اب کم آتے ہیں. آج آپ کے ملک میں مر کھپ کے ایک شاید قوال بچا ہے, یو نو.
انڈیا سے تو شاید کوئی بھی قوال نہیں آیا. اچھا تھیٹر جانے کا اتفاق ہوا, تھیٹر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تھیٹر از ویری ٹف. دین اگین جو لوگ تھیٹر کر رہے ہیں وہ ٹرو آرٹسٹ ہیں میرے حساب سے. کئی ایسے تھیٹر والے ہیں جن کو بیچاروں کو کبھی ایکسپوجر نہیں ملتا اور وہ تھیٹر میں ہی رہ جاتے ہیں, لیکن ایز این آرٹسٹ دے آر مچ بگر آرٹسٹ دین دی ادر آرٹسٹ جو فٹافٹ جا کے ایک فلم کر کے آ گیا. تو ویسے دیکھیں نا, اب محمود صاحب آپ کافی ساری کرٹیسزم ہمیں سننے کو ملی ہمارے سنگرز کے لیے, ہماری فلم تو آپ نے بولا دیر از نو انڈسٹری, تو آپ یہاں پہ یعنی کہ شاید لوگوں کو سینس نہیں ہے یا انہیں پریکٹس نہیں ہے, پیسہ اٹھایا یہ چیز بنا لی اور دے دی, پیسہ اٹھایا, مطلب اتنا مطلب ایک پراپر پلاننگ, شاید لیک آف پلاننگ ہے یہاں پہ جو. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے اتنی مطلب اتنا کچھ سیکھا ہے, 12-14 سال لگائے ہیں آپ نے, تو آپ بھی سوچتے کہ پاکستان میں کوئی اکیڈمی کھولیں ہمارے لوگوں کو, مطلب آپ کی شاید ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے, آپ نے اتنا کچھ سیکھا ہے تو اب آپ آگے اپنے ٹیلنٹ کو, آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کو بھی سکھائیں؟ وہی والی بات ہے نا کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ مائی سیلف, یو نو, اینڈ آئی ایم کانسٹنٹلی انڈر سرویلنس بائی مائی اون سیلف کہ میں نے آج کیا کیا, کتنا سیکھا ہے, کتنا اس میں اگر ٹائم ملے تو شیور آئی ووڈ لو ٹو ڈو سم تھنگ لائک دیٹ. تو کیا پلاننگز ہے پاکستان میں کس طرح کام کرنے کی؟ لیکن the change is not going to come from if I open an academy. ہیں اور بھی اکیڈمیز ہیں ملک میں ویسے تو. The change comes from people within themselves کہ میں نے یہ کرنا ہے. لیکن انہیں کوئی پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے نا بیسیکلی, میں وہ سب ان کو ڈھونڈ لیتا ہے انسان پلیٹ فارم, اور آج کل کے زمانے میں گوگل اور یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بڑی بڑی سہولتیں ہو گئی. اب ہمارے یہاں سنگرز دیکھیں نا, مطلب ایک اٹھتا ہے بچہ گانا لکھتا ہے یا مطلب الٹے سیدھے الفاظ لکھوا لیے, دھوم 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 اس میں میوزک ڈال دیا, شور شرابہ ڈال دیا, اس کو پاپ میوزک بنا دیا اور آگے کر دیا, کیونکہ وہ سیکھ ہی رہا ہے. تو یہی تو ہم بات کریں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مطلب نہیں رائٹ ہو رہا, نہیں صحیح ہو رہا, اور اگر آپ نے کچھ صحیح سیکھا تو آپ سکھائیں لوگوں کو. لوگوں نے ایکچولی جو سیکھنا ہے وہ انہوں نے خود ہی سیکھ, جیسے میں نے خود سیکھ کے میں آج ادھر بیٹھا ہوں. And my views are totally different than somebody else's views جو آپ شاید دیکھیں. تو development has to come from within that human being. اور اگر میرے جیسے اور ان جیسے 10-15 اور ہو جائیں تو پھر وہ کہانی بڑی ہو جاتی ہے, اور that's the part of the revolution. یہ بھیڑ چال نہیں ہو سکتی کہ میں ایک اپنا لوہا منوانے کے لیے ایک اکیڈمی کھولوں, اس میں سارے لوگ میری طرح سے سوچیں, سارے آرٹسٹ میری طرح سے سمجھیں, اور پھر میں ان کا قافلہ لے کے آگے. That's a nice game. اچھا تو ویسے کیا آپ کر رہے ہیں, کام تو کر رہے ہیں, تو سولو پرفارمنس کا ہی ہے کہ سولو ہی پرفارم کرنا ہے, سولو ورکنگ کرنی ہے, کوئی بینڈ شینڈ بنانے کا کوئی لوگ؟ I have an Australian band. I have a 12-member Australian band, and I have a Pakistani band which is also 12 people. تو two different sounds, and I collaborate. اور فلم بن رہی ہے تو اس میں collaboration of many people is required. And I'm a people person, I'm a team player, and I love to build teams, and I love to have a heated debate over آپ کی کیا point of view, and we may disagree, you know, اس پہ بڑا hot debate چلتی ہے, لیکن at the end of the day if we work for the same cause then we all are friends and we're doing the right thing. اچھا کیا میسج کیا دینا چاہیں گے آپ آخر میں, مطلب پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, تو اگر آپ ہمارے ناظرین کو, ہمارے ینگسٹرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج میں یہ دینا چاہوں گا کہ just go for what you believe in. اپنے اندر بیٹ کرو rather than betting on anybody else. صرف اپنے اندر انویسٹ کرو, اپنا سوچو, اپنی پروگرس کا سوچو ایز این انڈیویژول rather than کہ یار اب ملک میں جب چینج آئے گی تو میں یہ نہیں. آپ سب کچھ چھوڑ دیں, آپ چینج ہیں, آپ نے خود بڑھنا ہے آگے ایز اے ہیومن بینگ. وہ کرو اور سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ محمود خان صاحب, آپ سے بہت اچھی باتیں ہوئی, بہت اچھا لگا. ناظرین, موسیقی کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے, مطلب ہر انسان کی ایک ڈفرینٹ چوائس ہے. کوئی تیز میوزک پسند کرتا ہے تو کوئی بہت دھیما سا میوزک, کسی کو کلاسیکل پسند ہے تو کسی کو پاپ, لیکن اچھا گانا, اچھی موسیقی سب کو ہی پسند ہوتی ہے. اور آج بھی لوگ اچھا گانا سننا چاہتے ہیں, مگر شرط یہ ہے کہ وہ واقعی ہی میں اچھا ہونا چاہیے. تو جی محمود صاحب, پروگرام کا ہم اختتام کریں, اور اختتام جو ہے ہم آپ کے گانے کے ساتھ کریں. Sure, I'll sing you like the river. Follow you everywhere you give me, you must stay. I hear you calling and I feel it in the unknown. A new day, bright warm sun, from the dimension I've been working for so long. Never superstitious, I could never do no wrong. There's an opposition, I live close to the glory. Finally I made it, found you in my life story. A new crazy love
I seek in life to keep it flowing like the river, like a river. Under the cold